آج پھر گھر میں میرے شوہر اور میری نند کی لڑائی زور و شور سے جاری تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ان دونوں کا جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے۔ مجھے کبھی بھی ان کے جھگڑے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک ہفتے میں 2 بار تو ان کی لڑائی لازمی ہوتی تھی اور ہر بار میرے شوہر کمرے میں آ کر غصے سے یہ کہتے کہ یہ عورت پاگل ہے اور اس کو تو میں بہت جلد پاگل خانے چھوڑ دوں گا۔ مجھے حیرانگی اس بات پر ہوتی تھی کہ یہ دونوں بہن بھائی آخر کرنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی بہن کو پاگل اور نفسیاتی کیوں کہتا ہے، وہ بھی اس بہن کو جس کا اس کے سوا دنیا میں اور کوئی بھی نہیں۔ میری نند بیوہ ہو چکی تھی اور مستقل طور پر ہمارے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی، مگر شاید یہ میرے شوہر کو پسند نہیں تھا کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس لیے آئے دن ہی دونوں کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ حیرت والی بات یہ بھی تھی کہ مجھے ابھی تک ان دونوں کی لڑائی کی اصل وجہ ہی معلوم نہیں تھی کہ آخر وہ دونوں لڑتے کس بات پر ہیں۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تو ہمیشہ یہی کہتا کہ تم چھوڑو، وہ تو پاگل ہو چکی ہے، بس کسی دن میرا دل کیا تو میں اسے پاگل خانے چھوڑ دوں گا۔ اب جب کبھی میں اپنی نند سے پوچھتی کہ باجی آپ یہ بتا دیں کہ آپ بہن بھائیوں میں تو پہلے بہت پیار ہوا کرتا تھا، اب کیا بات ہو گئی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ تو آپ کو پاگل خانے چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، تو میری نند مسکرا دیتی، مجھے کہتی کہ تم فکر نہ کرو، وہ مجھے کبھی بھی اس گھر سے نہیں نکال پائے گا، کیونکہ جب تک میرے پاس اس کا راز ہے وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر پائے گا۔ مجھے اس گھر میں شادی کر کے آئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ یہ شادی مکمل طور پر میرے والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ میں شادی سے پہلے اپنے شوہر کو اور نند کو نہیں جانتی تھی۔ میری شادی تک وہ شادی شدہ تھی اور اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی یہ سوچ کر شادی کر دی کہ لڑکا اکیلا ہے اور کوئی بھی نہیں، تو ہماری بیٹی وہاں پر خوش رہے گی۔ میری منگنی اور پھر بہت جلد شادی کر دی گئی۔ شادی کو ابھی صرف 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ میری نند پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بیوہ ہو کر ہمارے گھر پر آ گئی۔ شروع میں تو ٹھیک رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور ان میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ پہلے تو مجھے یوں لگا کہ شاید میرا شوہر ہماری پرائیویسی کو لے کر ڈسٹرب ہے اور اسی وجہ سے اسے اپنی بہن کا آنا اچھا نہیں لگا، مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ مجھے تمہاری بہن کے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی وہ جوان تھی، ہو سکتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ہم اس کی دوسری شادی کر دیتے، اور اگر وہ ہمیشہ کے لیے بھی رہ لیتی تو مجھے اس بات سے بھی بالکل بھی پرابلم نہیں تھی، اور یہ بات میں نے صاف اور واضح طور پر اپنے شوہر کو بتا دی تھی۔ حالانکہ میری ماں نے تو مجھے بہت کہا تھا کہ اگر تمہارے شوہر اور تمہاری نند کے بیچ اختلافات ہو رہے ہیں تو تم اختلافات کو بڑھاوا دو اور ان بہن بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کر دو اور ان کے تعلقات آپس میں کبھی صحیح نہ ہونے دو، تاکہ وہ بہت جلد تمہاری نند کو اس گھر سے دوبارہ رخصت کر دے۔ مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے وہ کیا جو مجھے اچھا لگا۔ میری اپنی نند کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے جو میں ہرگز بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی، لیکن دوسری طرف مجھے اپنے شوہر کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اسے اپنی بہن کی فکر میری بجائے اسے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ اس کی بہن ہے۔ جان بوجھ کر اس سے لڑائی کرنے کے بہانے تلاش کرتا اور پھر کمرے میں آ کر مجھے یہی کہتا کہ بس اب تو میں اسے کسی دن پاگل خانے چھوڑاؤں گا، لیکن میری نند کے کہنے کے مطابق جب تک اس کے پاس میرے شوہر کا کوئی راز تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اسی راز کی خاطر ہے کہ وہ اب تک چپ بیٹھا تھا۔ میری عادت ایسی نہیں تھی کہ میں چھپ کر ان کی باتیں سنتی، ورنہ تو اب تک شاید مجھے اس راز کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو آگاہی ہو ہی چکی ہوتی۔ میں نے سب کچھ سننے سے بہتر سمجھا کہ اپنی نند سے پوچھ لوں، تو وہ کہنے لگی کہ صحیح اور مناسب موقع آنے دو، میں تمہیں خود سب سچ بتا دوں گی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی، بس مجھے ان بہن بھائی کی فکر ہوتی تھی کہ ان میں دوبارہ سلوک اور محبت قائم ہو جائے، اور اس کے لیے میں اپنے طور پوری کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن ان بہن بھائیوں کے درمیان معاملات پہلے سے زیادہ خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ تنگ آ کر میں نے اپنی کوششوں کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اب میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میری نند کو پتہ چلا کہ وہ پھپھو بننے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی خود کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن جب میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ مجھ سے اور میرے ہونے والے بچے سے دور رہے
اور اپنے کام سے کام رکھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اب اپنا خیال بھی خود رکھنا پڑتا تھا اور اپنے کام بھی خود کرنے پڑتے تھے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا اور اس کے 2 پورشن تھے۔ ایک پورشن میں ہم لوگ رہتے تھے اور دوسرے پورشن میں میری نند رہتی تھی۔ میرے شوہر کے ماں باپ تو کافی عرصہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ہی دونوں بہن بھائیوں کے لیے الگ الگ پورشن بنا دیے تھے تاکہ کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں میری ماں کے گھر پر تھی اور میرا ارادہ تھا کہ میں کافی دن یہاں پر رہ کر جاؤں گی، مگر مجھے وہاں پر تنہائی اور سکون نہیں ملا، تو میں نے سوچا کہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ اس لیے میں اپنے شوہر کو بغیر بتائے اسے سرپرائز دینے کی نیت سے گھر آ گئی، لیکن شاید میرے پورشن کو تو تالا لگا ہوا تھا، اس لیے مجھے اپنی نند کے پورشن میں آنا پڑا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میرا شوہر اس وقت گھر پر نہیں ہے تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، وہ گھر پر ہی ہے، تم نے ذرا زور سے دروازے پر دستک نہیں دی ہوگی، چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ مجھے ساتھ لے کر آئی اور زور سے دروازے کو بجانے لگی تو 2 منٹ کے بعد ہی دروازہ کھل گیا اور میرے شوہر کا چہرہ نمودار ہوا اور مجھے دیکھ کر وہ کافی گھبرا سا گیا تھا۔ میری نند میرے کان میں کہنے لگی، لو دیکھ لو، تمہارا شوہر تو گھر پر ہی ہے۔ وہ خود تو چلی گئی مگر مجھے اپنے شوہر کو دیکھ کر شک سا ہوا، وہ گھبرا کیوں رہا تھا؟ اگر وہ گھر پر تھا تو اس نے پہلے کیوں نہیں دروازہ کھولا؟ میں نے بھی تو دروازہ بہت بار بجانے کی کوشش کی تھی۔ میں کمرے میں جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے اندر جانے سے بھی روک دیا اور کہنے لگا کہ نہیں، ابھی اندر مت جاؤ۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بات کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا کہ اندر ابھی کاکروچ ہیں اور تم ڈرتی ہو، تم دوسرے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو، میں تب تک کمرے سے کیڑوں کا صفایا کر دیتا ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں آ گئی، لیکن جانے کیوں میرے دل کو اطمینان نہیں مل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میں شام کو اپنے شوہر سے چوری اپنی نند کے پاس گئی اور اسے کہا کہ اب تم مجھے وہ راز بتا دو جو آپ کے پاس ہے میرے شوہر کا، کیونکہ مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ ضرور وہ کچھ تو مجھ سے چھپا رہا ہے۔ میری نند کہنے لگی، اگر تم اس راز کو جاننا چاہتی ہو تو ہفتے کی رات نقاب اوڑھ کر رات کو چھت پر چلی جانا، تمہیں ساری حقیقت اپنے آپ پتہ چل جائے گی۔ میں بے چینی سے ہفتے کی رات کا انتظار کرنے لگی۔ 2 دن بعد ہفتے کی رات آ گئی۔ اس رات میں نے حسب معمول دودھ نہیں پیا کیونکہ میری نند نے مجھے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ آدھی رات کے وقت مجھے میری نند کا پیغام آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کا راز جاننا چاہتی ہو تو چھت پر چلی آؤ۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور بھاگتے ہوئے چھت کی طرف بڑھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیال اور وہم آ رہے تھے کہ جانے ایسا کیا راز ہے جس کے لیے مجھے یوں چھت پر جانا پڑ رہا ہے، خدا خیر ہی کرے۔ میں چھت پر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ چھت پر تو میرا شوہر موجود تھا ہی، مگر وہاں پر ایک اور لڑکی بھی موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بے قابو ہو کر آگے بڑھتی اور ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑتی، کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ دیکھا تو میری نند پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے، ابھی تم صرف ان پر نظر رکھو۔ مجھے کسی صورت بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھنا میرے لیے بہت ہی اذیت ناک تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں ان دونوں کو اسی وقت رنگے ہاتھ پکڑ کر خوب بےعزتی کروں۔ اس سے پہلے میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتی، میری نند مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے واپس لے آئی اور کہنے لگی، یہ تھا وہ راز جس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تمہارے شوہر کا دوسری لڑکیوں سے چکر چلتا رہتا ہے اور وہ ابھی تک میرے سامنے دب کر رہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سب معلوم کر چکی ہوں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم بھی اس کے بارے میں جان چکی ہو، پھر تو اسے کوئی خدا کا خوف نہیں رہے گا۔ اولاد پیدا ہو جائے گی تو تمہارے شوہر کا رویہ تم سے بدل جائے گا۔ میں نے اس لڑکی کا چہرہ ذہن نشین کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ میں اس کے بارے میں معلوم کر کے اس کو سبق سکھا کر رہوں گی کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میری شادی شدہ شوہر پر ڈورے ڈالے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا شوہر بھی آ گیا اور جب میں نے اسے پوچھا کہ تم کہاں پر تھے تو وہ گھبرا گیا اور ٹالتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا دل گھبرا رہا تھا تو میں تازہ ہوا کھانے چھت پر چلا گیا تھا، اس لیے مجھے نہیں بتایا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا، واقعی اس کا دوسری لڑکیوں کے ساتھ چکر بھی چل رہا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے شوہر کو باتوں باتوں میں جتا دیا کہ اگر اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہوا تو میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس کا فائدہ یہ نکلا کہ اگلے ہفتے کے روز وہ چھت پر نہیں گیا
اور کمرے میں ہی رکا رہا۔ اب تو اس کی اپنی بہن کے ساتھ لڑائیاں بھی بہت کم ہو گئی تھیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ان دونوں نے کافی عرصے سے ایک دوسرے کو بلانا ہی چھوڑ رکھا تھا۔ پھر ایک دن ایک حیرت انگیز منظر مجھے دیکھنے کو ملا۔ ان بہن بھائی کے بیچ میں نہ جانے کب اور کیسے مگر صلح ہو گئی۔ یہ بہت ہی چونکا دینے والی بات تھی، کیونکہ پہلے جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے پر بھی راضی نہیں تھے اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کی لڑائی کیوں ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی اور صلح کس شرط پر ہوئی۔ یہ ان دونوں بہن بھائیوں کی آپس کی بات تھی۔ میں نے جب کال کر کے اماں کو اس بارے میں بتایا تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ تمہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے اور تمہیں پتہ کرنا چاہیے کہ پہلے ان کے درمیان کیا چل رہا تھا اور اب کیا چل رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری بے خبری میں تمہارا ہی نقصان ہو جائے۔ اماں کی بات میں دم تھا، اس لیے میں نے ان دونوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ وہ سچ میں ہی صلح کر کے ایک دوسرے کو پچھلی باتوں کے لیے معاف کر چکے ہیں، لیکن پھر اگلے لمحے مجھے لگتا کہ یہ دونوں صرف دکھاوا کر رہے ہیں، ورنہ اندر سے ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتے ہیں۔ اس روز مجھے بازار سے اپنے بچے کی کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی اور میری نند گھر پر نہیں تھی، تو پھر مجبوری میں خود ہی میں اکیلی بازار چلی گئی۔ میں نے اپنی نند کو فون کر کے پوچھا بھی کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے یہی کہا کہ میں کسی ضروری کام سے باہر نکلی ہوئی ہوں، مگر اس کا ضروری کام مجھے آج بازار جا کر اچھے سے پتہ چل گیا، جب میں نے اسے اور اس کے بھائی مطلب اپنے شوہر کو اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا جو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر نظر آئی تھی۔ وہ تینوں ایک مال میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں بھی اپنا چہرہ ڈھک کر پیچھے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ میرے جانے کے 2 منٹ بعد ہی وہ لڑکی تو اٹھ کر چلی گئی، لیکن میں نے ان دونوں کی کافی باتیں سن لی تھیں۔ میری نند میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری بیوی کو اب تک تمہارے کسی راز کے بارے میں آگاہی نہیں دی، میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، اور اب میں تم سے یہی چاہتی ہوں کہ جتنا میرا حصہ بنتا ہے مجھے اتنا ہی دو، 1 پیسہ بھی نہ زیادہ لوں گی اور نہ ہی کم۔ تم سارا حصہ اکیلے ہڑپ نہیں کر سکتے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، فکر نہیں کرو، میں تمہیں تمہارے حصے کی پوری رقم ہی دوں گا۔ میں تو شکر کرتا ہوں کہ تم میری سگی بہن نہیں ہو، ورنہ تم جیسی لالچی لڑکی کسی کی بہن نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ پہلے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کس حصے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ سن کر کے کہ وہ ایک دوسرے کے سگے بہن بھائی نہیں ہیں، میرے تو قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی کہ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اور کیا ان لوگوں نے مل کر مجھے دھوکے میں رکھا تھا؟ لیکن ان کا مجھے دھوکہ دینے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ یہ مجھ سے ایسا کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ میرے پاس تو کوئی بینک بیلنس یا پراپرٹی بھی نہیں تھی جس کو بیچ کر وہ آپس میں ہی آدھی کر لیتے۔ ویسے بھی میں ایک غریب گھر سے آئی تھی اور نہ ہی میں اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں کا جہیز لے کر آئی تھی، تو پھر یہ کس لڑکی کو بیوقوف بنانے کی بات کر رہے تھے؟ کس لڑکی کو تو نہیں جو ابھی یہاں سے اٹھ کر گئی تھی، آخر وہ بھی تو تھوڑی دیر پہلے ان کے ساتھ بیٹھی اسی گیم پلان کا حصہ رہی ہوگی۔ آخر وہ تیسری لڑکی تھی کون، اور یہ ان دونوں کی کیا لگتی تھی، اور ان کے ساتھ اس کا کیا لنک تھا؟ یہ سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے، اور جب تک مجھے پتہ نہیں چل جاتا مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں ان کے اٹھنے سے پہلے ہی چھپ کر وہاں سے اپنے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بھی گھر واپس آ گئے۔ پہلے تو میرا دل کیا کہ میں ان سے صاف صاف پوچھ لوں، لیکن یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے میں چپ رہی۔ میری نند کیونکہ ایک ہوشیار عورت تھی، اس لیے اس نے میرے چہرے کے بگڑے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر لیا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ سب خیریت تو ہے، تم ٹھیک ہو؟ میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہہ دیا کہ ویسے ہی طبیعت خراب ہے، تو اس لیے۔ مجھے اب یہ لگنے لگا تھا کہ میری نند بھی یہ چاہتی تھی کہ میں گھر سے نکل جاؤں اور اپنے بھائی کی شادی وہ اس دوسری لڑکی سے کروا دے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس سے ہنس کر باتیں کیوں کر رہی ہوتی؟ پہلے اس کے اپنے بھائی سے تعلقات خراب تھے، تو اس نے مجھے اس کے چکر کے بارے میں بتا دیا، اور اب جب کہ ان دونوں کی صلح ہو گئی تو وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ دینے لگی۔ مجھے کچھ بھی کر کے اپنا گھر بچانا تھا، اسی میں سب سے پہلے تو مجھے اس لڑکی کو تلاش کرنا تھا تاکہ میں اس کو اپنے شوہر سے دور رکھ سکوں۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر سے دونوں بہن بھائیوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے شک ہو گیا کہ وہ اسی لڑکی سے ملنے جا رہے ہوں گے۔ میں بھی مناسب فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ آج میں ہر حال میں یہ معلوم کر کے رہنا چاہتی تھی کہ آخر ان کے بیچ چل کیا رہا ہے۔ پچھلی بار تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ لڑکی بہت ہی تیز اور ہوشیار ہو گئی، لیکن ابھی جب میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی تو رو رہی تھی اور ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کچھ کہہ رہی تھی۔
اتنی دور سے مجھے باتوں کی آواز تو نہیں آئی، لیکن یہ میرے لیے کافی حیران والی بات تھی۔ وہ لڑکی ان کے آگے کیوں گڑ گڑا رہی تھی؟ آخر ایسی کیا بات تھی؟ میں نے دیکھا کہ میری نند اس کو تسلی دے رہی ہے اور میرے شوہر کا موڈ بھی کافی بگڑا ہوا ہے۔ وہ لڑکی وہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس کا میرے شوہر سے کوئی چکر ہو، یا پھر ہو سکتا ہے میرے شوہر نے اسے بھی دھوکہ دے دیا ہو، اس لیے وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اب میں مزید سوچ کر اپنی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے ان کے پاس جا کر سب سیدھا سیدھا پوچھ لینا چاہیے کہ آخر یہ سب معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے سر پر پہنچ گئی۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر میرے شوہر اور نند دونوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ وہ دونوں گھبرا گئے اور وہ پوچھنے لگی کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اچھا، تو تم میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا رہی ہو۔ وہ لڑکی سن کر گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو اپنے کسی کام سے آئی ہوں۔ آپ اپنے شوہر کو سمجھائیں نا کہ وہ میرا کام کر دے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کیسا کام، اور یہ رو کیوں رہی ہے؟ تو میری نند مجھے کہنے لگی کہ تم چھوڑو یہ سب باتیں، تم میرے ساتھ آؤ گھر، ہم گھر چلتے ہیں، اس لڑکی کا معاملہ بھی بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ واضح طور پر مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، اس لیے میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس لڑکی کو کہا کہ تم مجھے ساری بات بتاؤ کہ آخر تم ہو کون اور میرے شوہر کے ساتھ تمہارا کیا واسطہ ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام تانیہ ہے، میرے ماں باپ سوشل ورکر تھے اور ان کو خدمت خلق کا بہت شوق تھا۔ میری پرورش بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کی۔ میں ان کی شادی کے کافی سال بعد پیدا ہوئی تھی اور جب تک میری پیدائش نہیں ہوئی تھی انہوں نے یتیم خانے سے 2 بچے گھر لا کر پالے تھے، اور وہ دونوں کوئی اور نہیں بلکہ یہ جو سامنے تمہارا شوہر اور تمہاری نند بن کر بیٹھے ہیں، یہی دونوں تھے۔ میرے ماں باپ نے ان کو پیار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور مجھے بھی یہی ہمیشہ کہا کہ یہ میرے بڑے بہن بھائی ہیں، اور میں نے بھی ان کو یہی سمجھا، مگر یہ دونوں لالچی نکلے۔ میری امی ابا کے مرنے کے بعد ان کی کافی ساری پراپرٹی جس کو ان دونوں نے دھوکے سے ہتھیا لیا تھا، حالانکہ ان کی بیٹی ہونے کے ناطے میرا حق بنتا تھا، مگر ان دونوں نے میرے گھر پر بھی قبضہ کر کے مجھے گھر سے بے دخل کر دیا، اور اب میں ان کے چکر کاٹ رہی ہوں کہ مجھے میرا حق واپس کر دیں، اور یہ مجھے ہر بار ٹال کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر وہ دونوں شرمندہ ہو گئے۔ میری نند کہنے لگی کہ جب ہمارے بیچ لڑائی رہتی تھی، وہ جائیداد کو لے کر جھگڑے ہوتے تھے، تو تب تک ہم دونوں لڑتے رہتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ساری جائیداد مجھے ملے اور تمہارا شوہر چاہتا تھا کہ ساری اسے ملے۔ اسی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات ختم نہیں ہوتے تھے، مگر پھر ہم نے آپس میں ڈیل کر لی کہ ہم دونوں ہی آدھی آدھی جائیداد کر لیں گے، اس لیے ہم نے آپس میں صلح کر لی۔ جب تک صلح نہیں تھی میں نے تب اسی لیے اس لڑکی کے خلاف تمہارے دل میں شک ڈال دیا تھا، حالانکہ تب رات کو میں بھی وہیں پر اس سے ملی تھی۔ یہ سب سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں ایک ایماندار لڑکی تھی اور میں نے کبھی زندگی میں کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ مجھے ان دونوں پر شرم محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، اگر تم دونوں نے اس کا حق اس لڑکی کو واپس نہیں کیا تو میں اس کا ساتھ دوں گی، اور اگر اسے کورٹ تک جانا پڑا تو میں کورٹ میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔ مگر یہی نہیں، میں نے گھر جا کر اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو بلا کر اس گھر کے سارے کاغذات وغیرہ بھی اس کے حوالے کر دیے۔ مجھے نہ تو دھوکہ دینا پسند تھا اور نہ ہی میں کسی ایسے انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتا ہو۔ اس لیے میں اپنے گھر میں واپس آ گئی کہ اگر تو میرا شوہر سدھر گیا تو میں واپس چلی جاؤں گی، اور اگر وہ نہیں سدھرے گا تو میں اس سے خلا لے لوں گی۔